ابھی ہمارے پاس ایک کالر ہیں میری بات آپ کی چلی. جی. السلام علیکم چشتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یاری وعلیکم صاحب کیا حال ہے؟ السلام. کیا حال چال ہے مولوی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ یاری صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ طبیعت تعالیٰ ٹھیک ہے کا آپ کی؟ احسان ہے. آپ کو میں کس لقب سے پکاروں؟ مولوی صاحب کہتا ہوں، ناراض تو نہیں ہوتے نا؟ یا کوئی اور لقب پسند ہے تو وہ لقب بتا دیں. ڈاکٹر آپ پروفیسر ہیں؟ مجھے منیر، کیا کہہ دوں؟ نہیں منیر میرا نام ہے. آپ مجھے میرے نام سے پکارے، مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. اچھا منیب صاحب حکم کریں. منیب صاحب کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ منیر عباس، منیر عباس. منیر صاحب ٹھیک ہے صاحب. منیر صاحب حکم کریں. یاری صاحب اچھا، میں نے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں، اور یہ آپ نے پچھلے چند دن پہلے بھی شاید آپ نے بیان کیا ہے. میں نے ابھی وہ تھمبنیل دیکھا تھا، اس میں تو میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن ویسے آپ کے چینل پہ وہ ویڈیو ایک اپلوڈ ہے خیبر کے حوالے سے. خیبر کی جو روایت ہے نا، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے ایک روایت مسند بزار سے پیش کی ہے. تو اس پر میرا ایک اعتراض ہے کہ اس میں ایک راوی ہے جو منکر روایت میں بیان کرتا ہے، اور ایک اور راوی ہے وہ بھی منکر الحدیث ہے. بس یہ میں نے پہلے سوال کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ میرا سوال سنیں گے حسب معمول جی تسلی کے ساتھ. اور جی سر. یہ اس مسند بزار کی روایت میں اس کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. آپ نے بیان کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کے گئے تھے خیبر کے موقع، اور وہ جو ہے ناکام آئے تھے، اور لشکر والے ان کو تانا دیتے تھے اور وہ لشکریوں کو تانا دیتے تھے. یہ مفہوم ہے اس بات کا ساری کا. تو اس پر آپ نے جو ہے روات کی توثیق جو ہے وہ بیان کی تھی. تو سب سے پہلے میں یہاں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت جو ہے اس کا متن جو ہے منکر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 6222 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم. قال عمر بن الخطاب ما احببت الامارہ الا یومئذ قال فتساورت لها رجاء ان ادعا لها. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی عمارت کی تمنا نہیں کی، اور میں نے اس معاملے میں اپنی گردن کو بلند کیا. یعنی جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں. تو یہ متن جو صحیح مسلم کی حدیث کا ہے، یہ مسند بزار والی روایت کا اس سے بالکل مختلف ہے. اور اس میں آپ نے وہ پڑھا، چونکہ تفصیل کے ساتھ آپ بیان کر چکے ہیں، تقریباً پورا گھنٹے کا بیان ہے. اس میں جو روایت ہے نا، اس کی آپ نے توثیق ثابت کرنے کی کوشش. منیر صاحب اس روایت سے کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں میری مجھے بات سن عمارت تو پسند لینا. آئی. ہاں اس سے کیا ہے کہ یہ بھاگ چکا ہے تو اس کو. ہاں یہ سن لیں. اس میں ایک راوی تھا اوف بن جمیلہ بصری، جس کو آپ نے بیان کیا. اور اوف بن جمیلہ بصری جو ہے، آپ نے بولا کہ یہ بخاری کا راوی ہے یا فلاں کا ہے یا سکہ ہے. یہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ میزان الاعتدال کے اندر امام شمس الدین ذہبی نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ رافضی ہے اور قدری ہے. اور یہ مقدمۃ ابن صلاح اور باقی کتابوں میں ہمارے محدثین اس بات کو لکھ چکے ہیں کہ جب بدعتی راوی جو ہے اپنی بدعت کے سپورٹ میں کوئی روایت لائے گا تو وہ مردود ہوگی، وہ قبول نہیں کی جائے گی. ایک تو اس وجہ سے، اور بن جمیلہ کی وجہ سے، یہ روایت جو مسند بزار کی ہے جس میں حضرت عمر کے اوپر تان آتا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ اس کے اندر یہ رات سنیں گے. اچھا کامل کر بات مکمل. کامل. اس راوی ہے میمون الکندی ہے، اور اس کے متعلق آپ نے تہذیب الکمال امام مزی کی جو کتاب ہے اس سے اس کا ترجمہ دکھایا. اور اس میں سے آپ نے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حدیث و مناکیر کی اس کی حدیث ہے مناکیر ہے. اور آپ نے یہ ساتھ کہا کہ یہ جرا معمولی ہے، یہ کوئی جرا نہیں ہے. آپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ کلام کیا، اور آپ نے کہا یہ کوئی جرا نہیں ہے، جرا مفسر ہے. تو ہم یہاں یہ کہتے ہیں میرے الفاظ میں چاہوں گا کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں. اگر آپ اس کے اوپر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں آپ جو ہے جرا مفسر لائیں، تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر تعدیل مفسر لائیں. کیوں کہ جب تعدیل جو ہے مبہم ہوتی ہے تو جرا بھی مبہم ہو تو جرا مقدم آتی ہے، جرا مقدم ہوتی ہے تعدیل مبہم کے اوپر. یہ ایک اصول ہے محدثین کے ہاں. اس کے علاوہ اصول کیا ہے؟ جی محدثین کا اصول کیا ہے؟ محدثین کو اصل کیا ہے؟
کہ تعدیل اگر مبہم ہو تو جرا بھی مبہم ہو، تعدیل بھی مبہم ہو، تو پھر جرا مقدم ہوتی ہے، تعدیل مقدم نہیں ہوتی، اس کی تو تعدیل ہی نہیں ہے۔ یہ جو راوی ہے میمون الکندی جو ہے، اس کی آپ نے تعدیل ثابت کرنی ہے، جیسا کہ آپ نے آگے ثقات ابن حبان کی جو ہے وہ بات کی، تو امام ابن حبان اگر اپنی کتاب ثقات کے اندر اس کی نقل کرتے ہیں تو کیا نقل کرنے سے توثیق ثابت ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہوتی ہے تو آپ دکھائیں کہ اس کی ثقات ثابت ہے، اس کا ضابط ہونا ثابت ہے۔ اگر اس تو کی منیر صاحب اس طرح مجھے یاد نہیں رہتے نا، آپ مثلا 5-6 سوال اکٹھے ڈال دیتے ہیں میرے اوپر، اور ہر سوال کی تفصیل ہوتی ہے، تو آپ ایک ایک کر کے پوچھیں نا میرے بھائی۔ کی بات پوری کر لوں میں، پھر آپ اس کا جواب۔ نہیں، بات یہی ہے، بات پوری کر لینا آپ۔ ابھی دیکھیں، ابھی آپ نے 3-4 سوال کیے، ہر سوال کا جواب اس میں ٹائم لگتا ہے میرے بھائی۔ میں نہیں کہتا سوال جتنے مرضی کرو، میں نہیں کہتا سوال نہ کرو، سوال کریں آپ، لیکن سوال کرتے ہیں نا تو صبر کریں، میں اس کا جواب دے دوں، پھر آپ بعد میں جو ہے نا کلپ بنائیں گے، اور میں نے اللہ سے سوال کیا تھا، اس نے جواب نہیں دیا، پھر بھول جاتے ہیں کہ آپ نے 6-7 سوال میرے اوپر ڈال دیے ہیں، تو میں نے 4-5 کا جواب دیا، 2 مجھ سے بھول گئے، تو آپ صبر کریں۔ ایک سوال کرو وہ جواب لے لو، پھر دوسرا سوال کرو، یا 2 سوال کرو، چلو 2 سوال کرو، اس کا جواب لے لو، پھر تیسرا سوال لے لو۔ اب جو آپ کے نظر میں جو اہم سوال ہے، 2 پہلے اہم سوال کر دیں، پھر اس کے بعد تیسرا سوال۔ میمون الکندی جو ہے، جس کے متعلق آپ نے جرح مفسر کا مطالبہ کیا ہے، جرح مفسر کا مطالبہ تو آپ تب کریں کہ جب اس کی تعدیل ہو، اس کی تعدیل ہی نہیں ہے، جب اس راوی کی تعدیل ہی موجود نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ جرح تو مقدم آئے گی۔ آپ آگے سے یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی جو ہے اس کے لیے جرح مفسر لاؤ، تو جرح مفسر والی بات ہی نہیں بنتی۔ اور ابن الثقات جو ہے ابن حبان کی، وہ اس میں مجہولین کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو وہ اگر اس کا ما ذکر کر دیں تو وہ اس سے توثیق تو ثابت نہیں ہوتی۔ اگر آپ ابن حبان کی ثقات کھول لیں تو وہاں اس کی کوئی توثیق ثابت نہیں ہے۔ تو جس راوی کی توثیق ثابت نہیں ہے اور جرح ثابت ہے، اور یحییٰ بن معین کا بھی آپ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ یحییٰ بن معین کہتے ہیں لیس بشیء، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی جرح نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کی کوئی جرح نہیں، یہ جرح ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے آپ مانے نہ مانے، یہ بات ہے۔ اور یہ کیونکہ منکر روایتیں بیان کرتا تھا، اور اسی طرح کی منکر الحدیث راوی ایک اور ہے۔ میمون کندی کس کتاب کا راوی ہے؟ اس نے مسند بزار میں روایت کی، اس نے؟ جی اسی میں مسند بزار۔ اچھا ٹھیک جی، آپ اس کی تعدیل لائیں، اور پھر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے اوپر آپ کہیں کہ اس کے اوپر جرح مفسر لائیں، جس کی تعدیل ہی نہیں، اس کی کیا جرح مفسر، تو جرح خود ہی مقدم آتی ہے۔ اوکے جی آپ کتاب کا حوالہ دیا تھا۔ دیکھیں عزیزوں، میں آپ کو کتاب دکھا دیتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسند بزار میں اس حدیث کے راوی ہیں، تو ملاحظہ فرمائیے، کتاب البحر الزخار بمسند البزار، جس میں ان کے شیخین کے جو ہے وہ غزوہ خیبر میں جب انہوں نے بیعت توڑ کے انہوں نے جو حرکت کی تھی، اسی کی تفسیر ہے، جزء 11 چاپ مکتبۃ العلوم والحکم، یہ شیعوں کی کتاب نہیں، ان کی اپنی کتاب ہے، صفحہ نمبر 327۔ عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، حدثنا عباد بن یعقوب حدثنا عبد الله بن بكير حدثنا حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس۔ اس میں کہاں ہے میمون کا؟ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر خیبر کو بھیجا، احسبه ابو بکر کو بنا کے، فرجع منعزما، وہ باغ کے آ گیا، ومن معه، اس کے ساتھ والی بھی باغ ہے، فلما كان من الغد بعث عمر فرجع منهزما، اگلے دن انہوں نے عمر کو بھیجا، عمر بھی باغ کے واپس آیا۔ تو اس میں میمون صاحب کہاں ہیں؟ آپ میمون کا مجھ سے وہ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، میمون کہاں ہے؟ آپ نے میمون والی اور اس پر میمون پر آپ نے جرح کی ہے، اور جرح مفسر کا آپ نے مطالبہ کیا ہے۔ میمون آپ کہہ رہے ہیں، او بھائی میمون اس میں حدیث تو نہیں ہے۔ اچھا اگلے والے حدیث میں شاید ہو، اس مسند بزار میں جو حدیث تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دیا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ مسند بزار میں ہے، مسند بزار میں ہے، سنیں میری بات، اور اوف بن جمیلہ کی بھی بات میں نے کی ہے، وہ بھی اس میں آپ نے کوئی صفحہ نمبر معلوم ہے؟ جو حدیث میں نے دکھایا اس میں میمون نہیں ہے بھائی۔ اب آپ کے پاس اگر آپ کے پاس کوئی صفحہ نمبر ہے، جلد نمبر ہے، کس کوئی آپ کو کنفیوژن ہے، کوئی اسی اور حدیث کی بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ نکال لیتے ہیں۔ منیر صاحب آپ ہم نے پھر تیاری نہیں کی نا، شیعوں کے جنگ میں آ گئے تیاری کے بغیر، کہتے ہیں مسند بزار، اور مسند بزار میں ان کی فرار کی جو حدیث ہے اس میں میمون صاحب نہیں ہے۔
اگر ہوں تو پھر تو پھر اگر ہوں تو پھر اور دکھائیں، تو پھر دکھائیں، وہ ہمیں موجود ہو، دکھائیں، ہم استفادہ کریں گے، اچھی بات ہے، استفادہ کریں گے، ایسی کیا بات ہے؟ آپ کی ویڈیو موجود ہے، آپ کا جو چینل ہے آپ کے نام سے، اس کے اوپر جو ہے وہ سارا پورا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر عمر کافر ہیں، یعنی آگے سوالیہ نشان بھی لگا ہوا ہے، اس کے اندر آپ نے بیان کی ہے۔ ابھی تو میں سوال کر رہا ہوں، آپ نے او بن جمیلہ کا بھی اس کے اندر ذکر کیا ہے، میں ساری بات میں نے کی ہے کہ تہذیب الکمال امام مزی کی کتاب سے آپ نے حوالہ دیا ہے، تو میں میں نے نکال لیتا بھائی ہوں، میں آپ نے مسند بازار آپ کے سامنے دکھایا نا، میں نے تو دکھا دیا، اب بولو آپ جو حدیث جس حدیث کی بات کر رہے ہیں وہ مجھے دکھائیں، کہاں ہے وہ مسند بازار میں؟ دوسری سے دکھا، میں آپ کو نکال رہا ہوں، ایک منٹ صبر کر جائیں، ہاں ٹھہر بھائی، جائیں ابھی ابھی۔ آپ خود کنفیوز ہے بھائی، کیوں کنفیوز ہے؟ اور بھائی یہ جو اس حدیث میں وہ سند میں وہ آدمی ہے ہی نہیں۔ نہیں ہے تو آپ جھوٹے پڑیں گے، کیونکہ آپ کی ویڈیو موجود ہے، ہم تو لگا دیں گے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں میمون ہے اس میں۔ دیکھیں بھائی، میں جو حدیث دکھاتا ہوں وہ میں ٹیکسٹ بھی ساتھ دکھاتا ہوں، میں ایسے حافظے سے تو نہیں پڑھتا۔ ایک منٹ، میں آپ کو نمبر بھی بتاتا ہوں، ایک منٹ، اس میں کیا ہے۔ اچھا اچھا، وہ آپ کیا مانتے ہیں، وہ بھاگ گیا تو نہیں بھاگا تھا آپ کے خلیفہ صاحب؟ بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ اچھا ہے، جھوٹ، بالکل جھوٹ ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، روایت نمبر، اور بھائی کبھی ان کی بہادری کوئی دکھاؤ نا، کوئی بہادری کا کوئی لیکن دوسرا آپ واقعہ بتاؤ۔ آپ کیا کرتے ہیں، پھر آپ جو ہے نا، ہماری باری آتی ہے، آپ دانت نکال رہے ہیں۔ اور دیکھیں کوئی یہ بہادری روایت کا نمبر چلے، ہے یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ مان لیا، یہ جھوٹ، وہ جس راوی کا وہ راوی ہے ہی نہیں، آپ پتہ نہیں کیا آپ کس خیالات میں ہو، ہاں، وہ یہ بتا دینا، روایت وہ نمبر 4، کوئی یہ ان کا روایت بتاؤ نا۔ نمبر ہے 4,443 نمبر حدیث ہے، 4443 نمبر روایت ہے، اس کے اندر جو ہے یہ میمون جو ہے موجود ہے، اور بن جمیلہ بھی موجود ہے۔ 443 کی بات کر رہے میں ہیں، آپ کو مسند آپ بازار کے میں؟ WhatsApp، جی نہیں میں خود دکھا دیتا ہوں ابھی، دیکھو عزیزو، یہ کتاب ہے مسند بازار، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، جز 10، چھاپ مکتبۃ العلوم والحکم، سنہ 2003، ٹھیک ہے نا؟ یہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے حدیث نمبر 4443 دکھاؤ، 4000 کون سا، 4433، ٹھیک ہے نا؟ 43 میں آپ کو اسکین بھی بھیجتا ہوں، آپ ٹھہر جائیں، میں کوئی جھوٹ نہیں، تھوڑی بول رہا ہوں، آپ نے پڑھی ہے تو میں نے آپ کی پڑھی ہوئی کو پکڑا ہے، ٹھیک اچھا ہے؟ یہ حدیث، یہ صفحہ نمبر 318، حدیث نمبر 4443، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو المصاور الفضل بن مصاور حدثنا عوف عن میمون ابی عبد الله عن بريدة آ گئی ہے، عن اب آ ابیه گئی ہے لما نا، اب قال لما بولا كان تھا، يوم خیبر۔ ہاں یہ دوسری حدیث ہے، یہ دوسری حدیث، اس حدیث کو آپ میں نے بتائیں کس نے جھوٹ اردو بولا پروگرام میں نے نہیں دکھایا تھا، اردو پروگرام میں اس کو، آپ بتائیں کس نے جھوٹ بولا تھا، یہ بتا دیں کس نے جھوٹ بولا تھا، آپ بتائیں۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ اس میں میمون ہے، تو آپ کہتے ہیں اس میں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، اب کدھر سے آ گیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس حدیث میں نہیں تھا، جو اس حدیث کو مجھے جو یہ حدیث یاد ہے، دیکھیں عزیز، میں حدیث بہت دکھاتا ہوں، اب انسان کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنے حدیث دکھائے ہیں، اجازت دیں بات کرنے کی، حدیث مجھے یاد نہیں رہتا، لیکن جو مجھے یاد ہے، جو میں نے دکھایا تھا، وہ وہی حدیث نمبر 5140 ہے مسند بازار کی، جو عبداللہ ابن عباس کیا، جو عبداللہ ابن آپ عباس دکھائیں۔ کیا۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے، اس میں ہے عن عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ، اس نے بریدہ اسلمی سے روایت کی ہے۔ اچھا، لما کان یوم خیبر، جب جنگ خیبر کا واقعہ پیش آیا ہے تو کیا ہوا وہاں پر کہ نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحضرت خیبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے نزول فرمایا، فآتى اللواء عمر بن الخطاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا جو ہے عمر کو دے دیا، ونهض من نهض معه من الناس فلقوا اهل خیبر۔ ہاں بھائی، کلام کریں راویوں پہ کلام کریں، اس پہ آپ کر چکے ہیں پہلے بیان میں، راوی آپ جو ٹھیک ہے، او بن جمیلہ کو آپ بتائے وہ اس پہ کریں، اور میمون کندی پہ کریں، ذرا آپ کریں، جو سوال ہے اس کا جواب اوکے، دیں۔ اجازت دیں، اجازت، میں حدیث ذرا پڑھوں پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ فکشف عمر، پھر عمر بھاگ گئے، واصحابہ فرجع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب بھاگ کے آ گئے، یجبنہ اصحابہ ویجبن اصحابہ، وہ ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے کہ یہ بزدل ہے، لشکر کہہ رہا تھا کہ یہ خلیفہ بزدل ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لأعطین الرایۃ غدا رجلا يحب اللہ ورسولہ ويحبہ اللہ ورسولہ، کہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو پرچم دوں گا، جھنڈا دوں گا
جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے. فلما كان من الغد، جب اگلا دن ہوا، دعا علی علیہ السلام، انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا. فدفع الیہ، پھر ان کو بلایا، پرچم ان کو دیا. وہو ارمد، ان کے آنکھ میں آشوب تھا. فتفل فی عینہ، ان کے آنکھوں میں انہوں نے آنکھ میں کیا لگایا ہے؟ لعاب. انہوں نے لعاب دہن ڈالا ہے. وَأَعْطَاهُ اللِّوَاءَ، پھر ان کو پرچم دیا ہے، جھنڈا دیا. وَصَارَ مَعَ النَّاسِ فَأَتَى أَهْلَ خیبر، پھر وہ خیبر آ گئے. وَإِذْ مرحب يرتجز بین ایدیہم یقول، مرحب وہاں آیا تھا اور رجز پڑھ رہا تھا. فاختلف هو وعلی علیہ السلام ضربتین، ایک دو ضربے جو ہیں ان کے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے درمیان دو ضربے جو ہیں بیک اینڈ فورتھ ہوا. فضربه علی علیہ السلام ضربة على هامته حتى عض السيف اضراسه، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے سر پہ ایک ایسا ضربہ مارا ہے جو اس کے جو جبڑا ہے، تلوار اس کے جبڑے تک پہنچ گیا. تلوار جو ہے اس کا جو لوہے کا جو ٹوپی ہے اس کو چیر کر کے، اس کا بالکل سر وغیرہ چیر کر کے اس کے جبڑے تک پہنچا. وَسَمِعَ أَهْلُ الْعَسْكَرِ صَوْتَ ضَرْبَتِهِ، اچھا، اور پھر سب لشکر والوں نے، لشکر وہ آخر تک سب نے، اس ضربت کی آواز اتنی اونچی تھی، ایسا اس کا جو مغفر تھا، جو اس کے سر پہ جو لوہے کی ٹوپی تھی وہ پھاڑ کے اس کا سر بھی پھٹ گیا. تو اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ سب لوگوں نے اس کی آواز سنی ہے، ویسے جیسا ایک دھماکہ سا ہوتا ہے اس طرح. صوت ضربتی. وما تتعام آخر الناس حتى فتح اولهم، پھر لوگوں کا جو ہے وہ صف بن گئی. تو امیر المؤمنین علیہ السلام آگے تھے، انہوں نے قلعہ فتح کیا کیونکہ وہی سب سے آگے تھے. اچھا، یہ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کی جو راوی ہے اس کی تصریح کرے. دیکھیں، اگر ایک ہی حدیث کے کئی ایک روات ہوں اور ان کے اسانید مختلف ہوں، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے یہ حدیث کے راوی ایک تو نہیں ہے، یہ مختلف اسانید کے ساتھ یہ مروی ہے. اگر ہم فرض بھی کریں، اگر ہم اس کی ایک سند کی توثیق نہ کر سکیں تو یہ ایک شاہد کے طور پر ہے، کیونکہ یہی حدیث صحیح اسانید کے ساتھ دوسرے مقامات پہ جیسے مستدرک حاکم میں ہے، مصنف ابن شیبہ میں ہے، وہاں پہ موجود ہے، تاریخ ابن عساکر میں ہے، وہاں پر موجود ہے. اگر ایک سند، آپ کو پتہ ہے، اگر ایک ہی حدیث کہ کئی اسانید ہو، ایک سند میں اگر خلل بھی ہو تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث دو ضعیف اسانید کے ساتھ آتے ہیں اور علماء اس کی تصحیح کرتے ہیں. اب آپ نے جس شخص کے متعلق مجھ سے سوال کیا ہے، اس کا نام ہے عوف ابن ابی جمیلہ اور میمون، ان دونوں کا متعلق سوال کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہاں چلے گئے بھائی؟ جی سن رہا ہوں. ہاں، اگر ہم اگر اس کو پیش بھی نہ کر سکیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ہم ابھی مجھے ٹائم دے دیں، کیونکہ اس میں مجھے تحقیق کرنی ہوگی، نکالنا ہوگا، اس کی ابھی میرے سامنے نہیں. اگر آپ مجھ سے پہلے کہہ دیتے تو میں نکال دیتا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ایسی چیزوں میں کہ ایک شخص کی توثیق نکالا جائے، اس میں اتنی نہیں ہوتی کہ اسی وقت اس کو پیش کیا جائے. اس میں کم از کم 5-7 منٹ لگتے ہیں، 5-7 منٹ لگتے ہیں تاکہ اس کو سرچ کیا جائے، مختلف کتابوں کو دیکھا جائے اور ان کے الفاظ دیکھا جائے. اس کو غور سے پڑھنے میں اس میں ٹائم لگتا ہے. اس کو مثلا ایک شخص ہے، اس کی جو زندگی نامہ ہے وہ فلان صفحے میں چھپی ہوئی ہے، اس کو نکالنے میں جلدی بھی ہو جائے نا، 5-7 منٹ لگتے ہیں. تو اس طرح کا مطالبہ کرنا فی البدیہہ یہ صحیح نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی کہ یہ جو ہے، یہ راوی آپ کا جو ہے، اس حدیث کے کئی اسانید ہیں، ایک سند نہیں ہے. وہ مسند بزار میں اس کے ایک اور سند ہے، مصنف ابن شیبہ میں اس کی سند ہے، مستدرک صحیحین میں اس کی سند ہے، اور وہ اسانید صحیح ہیں. تو اگر ایک سند میں خلل بھی ہو تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. مزید بولو. جی، اب بات یہ ہے، پہلی بات تو آپ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ میمون والی روایت نہیں ہے، وہ تو نکل آئی، الحمدللہ وہ سب نے سن لیا کہ نکل آئی ہے. میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے اسی لیے پہلے کہا تھا کہ آپ نے یہ گھنٹہ بیان کیا، پیش کر رہے تھے نا، تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس کو اردو چینل میں پڑھا تھا. میں نے اردو اسپیچ میں، آپ نے کہیں اور دیکھا ہوگا، عربی میں دیکھا ہوگا. نہیں، میں جہاں بھی دیکھا ہے، بات تو آپ نے کی ہے نا. آپ نے شاید میں نے جو اردو میں پیش کیا تھا، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، اردو میں جو میں نے پیش کیا تھا وہی مسند بزار کی جو ہے حدیث نمبر 5140، اسی کو میں نے پیش کیا تھا. بہرحال آپ نے یہ دو باتیں کی تھیں اور دونوں غلط کی تھیں. ایک تو یہ کہ عوف بن جمیلہ جو بصری ہے، اس کے متعلق آپ نے کہا بخاری کا راوی ہے، تو یہ تو پھر ویسے ہی ٹھیک ہو گیا. بخاری کا بھی راوی ہو، جب وہ قدری بھی ہے، جب وہ رابضی بھی ہے، تو صحابہ کے خلاف اس کی روایت کیسے قبول؟ یہ تو محدثین کا ایک بات تو نہیں، یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے. یہ بات آپ کی غلط ہے. اگر آپ مانتے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟
او اب سنے اوف نا ابن یہ جمیلہ ہے نا جی، میں نے آپ کی بات سنی، آپ سنے نا. نہیں میں نے آپ کی بات اب میں آپ کے ایک نقطہ رد کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیں گے؟ یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے. بعد میں کرنا نا، بعد میں کرنا نا، میری بات سن لیں آپ. اوکے دوسرا میمون جو ہے، آپ نے میمون کے بارے میں بھی آپ نے کہا تھا کہ جی اس کو امام احمد بن حنبل نے اس کے اوپر جو کہا حدیث و مناکیر، یہ کوئی جرا نہیں ہے. امام یحییٰ بن معین کی جرا بھی کوئی جرا نہیں ہے. آپ نے اس وقت تو یہ کہا تھا. اب آپ اس کو تو آپ دوسرے دبے لفظوں میں مان رہے ہیں نا کہ دوسری سندیں ہیں، دوسری طرف آپ جا رہے ہیں. اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں. اس میں کا تو دونوں کا یہیں جواب دبے دے لفظوں ابھی میں دونوں باتوں کا جواب دے دیتا ہوں. اس دونوں باتوں کا مجھے سنیں. جواب دینے دو. ان مجھے دونوں پہلے باتوں اب کا بات مجھے کرنے، جواب دینے دو نا. میں نے آپ کی بات سنی ہے نا، اب سنیں نا آپ. اور میں نقطہ آپ کی بنقطہ بات میں چلے نہیں نا بول، بھائی. پھر آپ مجھے بھی اسی طرح چلنے دیں گے، پھر نقطہ بنقطہ بالکل ایسے نہ کریں. میری بالکل چلنے دیں گے. دیکھیں، یہ جو آپ نے کہا نا میمون الکندی کے بارے میں، آپ نے کہا تھا جرا مفسر لاؤ. اس میں آپ نے بڑے جناب والا دبدبے سے یہ بات کہی تھی کہ جرا مفسر لاؤ. جب ایک بندے کی تعدیل ہی موجود نہیں ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے جرا مفسر کے مطالبے کر رہے ہیں، تو یہ اس کے اوپر یہ جرا امام احمد بن حنبل کی اور یحییٰ بن معین کی جرا ہی ہے، اور جرا اس کے اوپر مقدم ہے اس تعدیل کے. جس جو تعدیل اوکے اب رائے سنو نام اب سنو وہ بات. تو آپ نے دوسری بات، کوئی آپ نئی بات تو نہیں کر رہے ہیں، آپ تکرار کر رہے ہیں اپنے پرانی بات کی. دوسری سندوں والی بات کی ہے نا آپ نے، اس کا بھی سن دوسری لیں صنعت جواب کی طرف آپ نے آتے ہیں، کی ہے. دوسری صنعت کی طرف بعد میں آتے ہیں. پہلے ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ عوف ابن ابی جمیلہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ عوف ابن ابی جمیلہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ بخاری کی راوی ہے، لیکن ہم اس بخاری کے راوی کو رد کرتے ہیں. آپ نے یہی کہا نا. میں نے یہ نہیں کہا، میرے لفظ اس طرح نہیں. آپ لفظ کو میں نے یہ کہا کہ جو راوی بخاری کا ہو، مسلم کا ہو، ثقہ ہو، جیسا بھی ہو، لیکن اگر وہ راوزی ہے، اگر وہ بدتی ہے، اور بدتی راوی اپنی بدت کی سپورٹ میں روایت لاتا ہے، وہ روایت قبول نہیں ہوتی. یہ قاعدہ ہے محدثین کے ہاں، یہ سب کو یہ پتہ ہے. صرف اس جو لیے یہ جانی حضرت عمر کے یہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ بخاری میں ہے تو یہ جہاں آئے گا قبول ہو جائے گا. یہ کہانی آپ اور کو کرا. دیکھیں عزیزو، جی اب اچھی طرح سے سن لو اپنا رد. اچھی ٹھیک ہے نا. یہ دو تین نقطے جو آپ نے کہے ہیں، اس کو اچھی طرح سے سن لو، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کا جواب دیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے مان لیا ہے کہ یہ جو ہے عوف ابن ابی جمیلہ یہ بخاری کی راوی ہے. اچھا، اب کہتے ہیں ہم بخاری کے راوی کے متعلق اس میں، کیونکہ وہ شیعہ ہے، اس کے شیعہ کے اگر کوئی حدیث اہل بیت علیہ السلام کی شان میں وہ نقل کرے، ہم اس کو نہیں مانتے. یہ نہیں قاعدہ اہل کہاں بیت کی یہ نہیں کہا او میں نے، بھائی یہ میں وہی نہیں اس سے کہا. اہل بیت علیہ السلام کی امامت ثابت ہو، اس کو نہیں مانیں گے نا. اس کی بدعت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی امامت بدعت ہے. جو صحابہ کرام کے خلاف بیان کرے بدتی راوی کی روایت کو ہم قبول نہیں ٹھیک کریں گے. اہل بیت کی بات میں نہیں کی، ٹھیک ہے. بات کو نہ مکس کریں. ہاں تو اس ایک سچے بدعت یہی ہے نا، ایک بدعت شیعہ یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت بدعت ہے آپ کے نزدیک، یا صحیح ہے؟ جہاں حضرت عمر کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، جہاں حضرت عمر او کے بھائی اوپر اعتراض ہو رہا ہے، ٹھیک کیوں ہے، بات سمجھ گیا مکس کر رہے ہیں؟ سمجھ گیا بھائی. یہ بات کریں گے. دیکھیں عزیزو کہ اگر یہ قاعدہ، پہلی بات تو اس قاعدے کے متعلق ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے. ابھی پہلے آتے ہیں کہ جو شخص بخاری کی جو راوی ہے یا مسلم کی راوی ہے، ان کا اپنا اجماع بھول گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس قواعد متعدد ہوتے ہیں اور یہ قواعد ہمیشہ ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں. تو یہ ان کی اپنی شہوت پہ منحصر ہے کہ جب کسی حدیث کی تضعیف کرنی ہو، وہ قاعدہ لے کے آؤ جس سے وہ حدیث کی پرچے اڑا دیں. اور جب کسی حدیث ہمارے شہوت، ہمارے تعصب کے موافق ہو، تو وہ قاعدہ لے کے آؤ، باقی سب قائد کو بھول جاؤ، وہ قاعدہ لے کے آؤ کہ اس سے وہ حدیث صحیح بنتی ہو. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں کہ ان لوگوں کے ہاں یہ قاعدہ بہت مشہور معروف ہے کہ بخاری مسلم کے جو روات ہیں وہ سب کے سب عدول ہیں، اور ان کے متعلق کسی قسم کی جرح مسموع نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. یہ کتاب الاقتراح فی بیان الاصطلاح تالیف ابن دقیق العید، چھپی ہے یہ کتاب دارالعلوم میں سنہ 2007 میں. ملاحظہ فرمائیے، باب معرفت الثقات من الروات، جو ثقہ راوی ہیں ان کی کس پہچان کہاں سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص توثیق کرے، علماء توثیق کریں. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لمعرفت کون الراوی ثقة طرق. اچھا، ایک تو توثیق ہے. دوسرا یہ ہے ومنها تخریج الشیخین او احدهما فی الصحیح للراوی، کہ شیخین بخاری مسلم اس کی روایت نقل کریں، یا ان میں سے ایک اپنی کتاب صحیح مسلم یا صحیح بخاری میں نقل کریں.
محتجین بھی اس کے حدیث کو دلیل کے طور پر اصول میں لے کے آئیں. وہذہ درجۃ عالیہ، یہ توثیق کی سب سے بڑا مرتبہ یہی ہے کہ کوئی شخص اگر اس کے لیے مثلا یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، احمد بن شعیب نسائی، احمد بن حنبل، یہ لوگ وہ شہادت دے دیں کہ یہ ثقہ ہے، اس سے بڑا مرتبہ کیا ہے کہ بخاری مسلم اس کے حدیث کو شامل کرے اپنی کتاب میں. لما فیہا من الزیادۃ علی الاول، یہ اس سے زیادہ توثیق ہے کہ احمد بن حنبل یا فلانی شہادت دے دیں کیونکہ یہ بخاری کی راوی ہے. وَهُوَ اطباق جمہور الامہ او کلہم علی تسمیۃ الکتابین بالصحیحین، کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ دونوں کتاب صحیح ہے. والرجوع الی حکم الشیخین بالصحہ، پوری امت جو ہے مقلد ہے بخاری مسلم کی کہ وہ کہتے ہیں صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، جب پورے امت ان کے کتابوں کو صحیح مانتی ہے تو ان کے روات بھی سب عدول ہیں. وَهَذَا مَعْنًى لَمْ يَحْصُلْ لِغَيْرِ من خرج عنہ فی الصحیح، یہ خصوصیت کسی اور کتاب کے لیے نہیں، صرف بخاری مسلم کیا. بلے وقد وجد فی هؤلاء الرجال المخرج عنہم فی الصحیح من تکلم فی بعضهم، ایسے راوی ہیں بخاری مسلم میں جن کی جرح کی گئی ہے، جن کے متعلق قیل اور مقال ہے، لیکن اس کے قیل و مقال کو ہم نہیں سنیں گے. وکان شیخ شیوخنا الحافظ ابو الحسن المقدسی یقول فی الرجل یخرج عنہ فی الصحیح هذا جاز القنطرہ. اگر حافظ ابو الحسن مقدسی فرماتے تھے کہ اگر بخاری مسلم کسی کی حدیث نقل کریں تو وہ پل سے، قنطرہ سے، پل سے گزر چکا ہے، یعنی اس کی جرح پہ کوئی لوگ لاکھ کہہ دیں اس کے متعلق، اس کی جرح مقبول نہیں. یعنی بذالک لا یلتفت الی ما قیل فیہ، بلی یا اس کا مطلب یہ ہے کہ التفات ہی نہیں کریں گے، نہیں سنیں گے اس کے متعلق کہ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہے یا رافضی، اس کی کوئی جرح مقبول نہیں ہے. اچھا، وَهَكَذَا يُعْتَقَدُ بِهِ وَنَقُولُ، بلی یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں. اچھا بلے یہ تو بہت سارے ان کے کتب میں یہ بات ہے عزیزو کہ شیخین کی جو روات ہیں، اجازت دیں، شیخین کے جو روات ہیں وہ غیر ان کے متعلق کسی قسم کی جرح قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ جب ثابت ہو گیا، جب ایک شخص ثابت ہو چکا ہے کہ وہ بخاری مسلم کی روات میں سے ہے تو اس کے متعلق کسی قسم کی جرح قبول نہیں کریں گے. اب ان کا جو کہتے ہیں ہمارے پاس قاعدہ ہے، کون سا قاعدہ ہے؟ یہ قاعدہ ہے کہ کوئی بدعتی اپنے بدعت کے مطابق اس کے تقویت میں اگر کوئی حدیث نقل کرے تو ہم اس کی حدیث کو قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ سچا آدمی بھی ہو. یعنی ہمارے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کے مخالف کوئی سچا آدمی بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. آدمی کتنا ہی سچا ہو، آدمی بخاری مسلم کے روات میں سے ہو، پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ عادل ہے، پھر بھی اس کے حدیث کو نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے عقیدے کے مخالف ہے. یعنی اس نے اپنے کیونکہ جو ان کے مخالف کا عقیدہ آدمی ہے وہ بدعتی ہے اور وہ اپنے بدعت کے موافق اس نے حدیث نقل کی ہے تو اس کے حدیث کو نہیں مانیں گے. تو یہ کوئی عزیزو، یہ قاعدہ جو یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قاعدہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ قاعدہ ان کے بعض متعصب محدثین نے بنائے، بلکہ ایک متعصب محدث نے، اس کا نام ہے ابو اسحاق ابراہیم ابن یعقوب السعدی الجوزجانی، متوفی سنہ 260 میں. وہ ایک شخص تھا جو نہایت ہی کمینہ اور نہایت ہی ناصبی تھا. اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری، دار الفکر. سنو بھائی، سنو کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا لفظ اب اچھے استعمال کرتے ہیں، آپ سنیے لفظ اچھے استعمال کرتے ہیں کہ ابن حجر نے کیا کہا. شاب دار الفکر حج الساری میں حافظ صفحہ نمبر 465 میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں قلت الجوزجانی كان ناصبيا منحرفا عن علي فهو ضد الشيعي المنحرف عن عثمان. جوزجانی ناصبی تھا، امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے منحرف تھا، وہ ہر شیعہ کا مخالف تھا جو عثمان کے خلاف تھا. پھر صفحہ نمبر 483 میں کہتا ہے والجوزجانی غال فی النصب، جوزجانی اسی قاعدے کا مؤسس. یہی قاعدہ جو آپ کے یہ محدثین کے ہاں کوئی اجماعی قاعدہ نہیں ہے، یہ قاعدہ کس نے بنایا ہے؟ یہ قاعدہ بنایا جوزجانی نے، جس کے متعلق فرماتے ہیں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں جوزجانی کان غال فی النصب، وہ نصب میں غالی تھا، یعنی نصب میں غلو کرتا تھا، دشمنی اہل بیت علیہ السلام میں. پھر صفحہ نمبر 528 حج الساری میں 528 ہے، کہتا ہے وَأَمَّا الْجَوْزَجَانِي فَقَدْ قُلْنَا غَيْرَ مَرَّةٍ إِنَّ جَرْحَهُ لَا يُقْبَلْ فِي أَهْلِ الْكُوفَةِ لِشِدَّةِ انْحِرَافِهِ وَنَصْبِهِ. جوزجانی جو ہے ہم نے بہت دفعہ کہہ دیا ہے کہ جوزجانی کہ اس کی جرح کو ہم نہیں سنیں گے کوفیون کے متعلق،
کیونکہ اہل کوفہ جو ہیں ان میں تشیع ہوتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہوتی ہے، اور یہ ہر ایک جو کوفی ہوتا ہے اس کی جرح کرتا ہے، کیونکہ یہ آدمی ہے ہی ناصبی. اچھا، اب اس کے واقعات بہت ہیں کہ یہ کس طرح کا ناصبی تھا اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہتا تھا، اور یہ تھا بھی عقیدے میں یہ خوارج کے عقیدے پہ تھا. اچھا، اس نے ایک قاعدہ بنایا ہے، اس نے ایک قاعدہ یہی تاسیس کی ہے جوزجانی نے کہ جو بھی اہل بیت علیہ بدعتی سے کیا مراد ہے، وہ ایک قاعدہ جو اس نے بنایا اس سے مراد شیعہ ہیں، کہ بخاری مسلم کے روات میں بہت سارے شیعہ ہیں، اس میں روافظ بھی ہیں. ہم ان کے کیونکہ ان کے احادیث کو اس کے تعن کرنے کے اس کے پاس کوئی طریقہ کار ہی نہیں اس حدیث کو رد کرنے کی. اس کو کیسے رد کریں گے؟ ایک قاعدہ بنائیں گے کہ جو بھی شخص بدعتی ہوگا تو سب روافظ شیعہ اس میں داخل ہوں گے. اپنے عقیدے کے موافق اگر اس نے حدیث نقل کی، چاہے وہ سچا بھی ہو، ہم نہیں مانیں گے اس کی حدیث کو. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی کوئی بھی حدیث جو اہل بیت علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرے وہ ثابت نہیں ہو سکتا. اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کا کہ قدح میں ہو وہ ثابت نہیں ہو سکتا. ملاحظہ فرمائیں، یہ اس کا فائدہ ہوگا. اس کا یہ ایک تنکیل ہے بما فی تعنیب الکوثری من الاباطیل، تالیف العلامہ العقیلی الیمانی، چھاپ مکتب الاسلامی سنہ 1986 میں چھپی ہے یہ کتاب، روایت مبتدع کی روایت کے متعلق. یہاں پر باتیں کہ یہی قول کہ ہم جو ہیں مبتدع کی روایت چاہے وہ سچا بھی ہو قبول نہیں کریں گے اگر وہ اپنی بدعت کے حق میں ہو. هذا واول من نسب الیہ هذا القول ابراہیم ابن یعقوب الجوزجانی. یہ قول سب سے پہلے اس کا مخترع کون تھا؟ مخترع یہی تھا، جوزجانی تھا. وكان في نفسه مبتدعا منحرفا عن امير المؤمنين علي متشددا في الطعن على المتشيعين كما ياتي في القاعده الاتيه. وہ خود ایک ناصبی تھا، طعن کرتا تھا شیعوں پر. جو بھی جس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے اس کو بھئی کسی طرح سے طعن کرو، جرح کرو. بل قال شيخنا انه قد نص على هذا القيد في مساله الحافظ ابو اسحاق ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي، فقال في مقدمه كتابه في الجرح والتعديل: ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه لكنه مخذول في بدعته معمون في روايته، فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديث ما يعرف وليس بالمنكر إذا لم يتقوى به بدعتهم فيتهمونه بذلك. کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے خود اس ابراہیم سے نقل کیا ہے، جوزجانی سے، کہ اس نے کہا کہ ہمارے پاس روات میں بہت سارے ایسے راوی ہیں کہ حق سے وہ منحرف ہیں، صدوق لہجہ، لیکن وہ سچے لوگ ہیں، حدیث سچے نقل کرتے ہیں، عقیدہ ان کا باطل ہے. اچھا، ان کے احادیث جو ہیں مشہور ہیں لوگوں میں، روات نقل کرتے ہیں، لیکنہ مخذول فی بدعتہ، لیکن سب مانتے ہیں کہ یہ آدمی رافضی ہے، شیعی ہے. معمون فی روایتہ، لیکن حدیث میں سچا ہے، حدیث صحیح نقل کرتا ہے، حدیث وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جھوٹی بات نسبت نہیں دے گا، متقی پرہیزگار ہے. فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف وليس بالمنكر إذا لم تقوى به بدعتهم فيتهمونه بذلك. پر اس کے لیے ہمارے پاس حیلت کیا ہے؟ وہ خود اپنے الفاظ ہیں. ہمارے پاس چال اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہم اس کے وہ حدیث جو اس کے عقیدے کے مطابق اس کو قبول نہیں کریں گے. اور بھائی اس کو کس نے اس کو ایک آپ لوگوں نے آپ کی ناصبیت کی وجہ سے، آپ نے اپنی ناصبیت کی وجہ سے آپ کے محدث نے بنایا. اجازت دیں، یہ کوئی شائع قاعدہ نہیں ہے. والجوزجانی فیہ نصب. اچھا، جوزجانی ناصبی ہے. اب وہ کیا کہتا ہے؟ فکان الجوزجانی، سنیں نہیں ختم نہیں ہوا. فکان، خوب اچھی طرح سے سنو. فکان الجوزجانی لما علم انه لا سبیل الى الطعن في هؤلاء وامثالهم مطلقا حاول ان يتخلص مما يكره من مروياتهم ومما يتعلق بفضائل اہل البیت علیہم السلام. جوزجانی نے جب دیکھا کہ ان روات پہ کسی طرح کا طعن نہیں ہے، یہ راوی سب صحیح القول ہیں، سب ان کی صدق مشہور ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، عقیدہ ان کا ہم سے مختلف ہے، تو اس نے دیکھا کہ اس نے حاول ان يتخلص مما يكره من مروياتهم، اس نے کہا کہ بھائی ان کے سے جان چھڑانے کی، یہ نص الفاظ ہیں، اس کے نص الفاظ ہیں، ان سے جان چھڑانے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک قاعدہ بناؤ کہ بھئی ہم اگر وہ کوئی شخص ہمارے عقیدے راوی سچا بھی ہے، اگر وہ ہمارے عقیدے کے مخالف روایت نقل کرتا ہے تو ہم اس کی حدیث کو نہیں مانیں گے. اور بھائی دین میں بدعتیں
لانے والے پہ اللہ کی لعنت ہو. اس حدیث اس قاعدہ کو تو آپ قرآن میں دکھاؤ, اس قاعدہ کو آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دکھاؤ. آپ کے ایک ناصبی عالم نے اسی لیے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا انکار کیا جائے اور ان کے اعداء کے مناقب, ان کے اعداء کے مطالب اور مطاعن کا انکار کیا جائے, ایک قاعدہ بنایا. تم کہتے ہو کہ یہ تمام محدثین کے ہاں ایک قاعدہ ہے. تو اگر تو عزیزو ثابت ہو گئی کہ اس قاعدے کی روح سے یہ چاہتے ہیں کہ اس حدیث کو نقل کریں, یہ ایک ناصبیت کا ایک قاعدہ ہے. یہ اس کا نہ علم سے کوئی تعلق ہے, نہ عقل سے, نہ قرآن سے, نہ سنت سے. ایک آدمی سچا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, سب شہادت دیتے ہیں کہ وہ سچا ہے, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتا ہے, صرف اسی لیے ہم نہیں مانیں گے کہ بھئی یہ جو ہے ہمارے عقیدے کے مطابق یہ حدیث نقل نہیں کر رہا. تو یہ سوائے تعصب کے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا, اب آپ کہتے ہیں کہ فلان نے کہا یہ فلانی منکر الحدیث ہے. دیکھو عزیزو, منکر الحدیث یہ کوئی منکر الحدیث قدماء کے نزدیک, منکر الحدیث جس کو کہتے ہیں کہ فلانی منکر الحدیث ہے, یہ قدماء کے نزدیک یہ تعنی ہوتی تھی. قدماء کے نزدیک اس کا منکر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ایسے حدیث لے کے آتا ہے جو اس حدیث میں متفرد ہے, اس حدیث کو کسی دوسرے نے نقل نہیں کیا ہے. یہ کوئی طعن نہیں ہے, یہ کوئی جرح نہیں ہے, یہ صرف ایک بیان ہے کہ وہ حدیث لے کے آتا ہے جو دوسرے اس کو نہیں جانتے. منکر کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اس کو نہیں جانتے. بھلے قرآن مجید میں بھی لفظ منکر اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے, یعنی دوسرے اس کو نہیں جانتے. نا آشنا حدیث لے کے آتا ہے. منکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث جس کو سب نے رد کیا ہے وہ جھوٹے حدیث کو نقل کرتا ہے. عام لوگ عام طور پر اردو زبان میں جب آپ سنیں گے کہ منکر, لفظ منکر, وہ سمجھیں گے بری بات ہے, یا کہیں گے کہ دوسروں نے اس کو جہد کیا, انکار کیا. نہیں, منکر کا مطلب عربی زبان میں یہ بھی ہے کہ نا آشنا حدیث لے کے آتا ہے. ملاحظہ فرمائیے, میں اس کے بھلے نقل کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اس کے کئی دلائل ہیں. یہ کتاب لسان المیزان, تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی, الجزء الثالث, چاپ مکتب المطبوعات الاسلامیہ, سنہ 2002 میں چھپی ہے. اس کتاب میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں, لو کان کل من روا شیئا منکرا استحق ان یذکر فی الضعفاء. اگر کوئی بھی شخص منکر حدیث نقل کرے, منکر حدیث سے کیا مراد؟ یعنی ناشنا حدیث نقل کرے, متفرد ہے اس کی روایت میں, اس کو ہم ضعیف کر دیں. لما سلم من المحدثین احد. سب محدثین سب مجروح ہیں. پر تو سب محدثین, کوئی محدث ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں وہ متفرد ہے اس کے ذکر میں. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے حدی الساری فی مقدمت فتح الباری للحافظ ابن حجر. یہاں پر صفحہ نمبر 583 میں فرماتے ہیں, فمذهب البردیجی ان المنکر هو الفرد سواء تفرد به ثقة او غیر ثقة فلا يكون قول منکر الحدیث جرحا بینا. فرد کا مطلب ہے, منکر کا مطلب ہے تفرد فی الحدیث. تفرد چاہے وہ آدمی ثقہ ہو یا غیر ثقہ ہو, تو یہ کوئی جرح نہیں ہے منکر الحدیث کا ہونا. اچھا, یہ سوالات الحاکم النیشابوری دار القطنی سے روایت, اپنے استاد سے اس نے جو سوالات کیا حافظ حاکم نیشابوری نے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, قلت لسلیمان ابن شرحبیل قال ثقہ, قلت فسلیمان ابن بنت شرحبیل. اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ دار قطنی نے کہا ثقہ. قلت, میں نے کہا کہ الیس عنده مناکیر, کیا اس نے مناکیر نقل نہیں کیا؟ قال يحدث بها عن قوم ضعفاء فاما هو فثقہ. وہ ان مناکیر کو, وہ منکر الحدیث ہے, ٹھیک ہے, وہ منکر الحدیث ہے, متفردات کو نقل کرتا ہے, ضعفاء سے نقل کرتا ہے, وہ فی نفسی وہ ثقہ ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا, اس نے واقعا وہ حدیث سنی ہے. میزان الاعتدال فی نقد الرجال تالیف الذهبی, یہ کون سی جلد ہے؟ یہاں پر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118 میں ذہبی. ملاحظہ فرمائیے, احمد ابن عبید بن ناصح وهو عندي من, اس کے متعلق ابن عدی نے کہا, من اہل الصدق مع كل هذا ويحدث بمناکیر. یہ خود سچا ہے لیکن مناکیر نقل کرتا ہے, خود سچا ہے مناکیر نقل کرتا ہے. کیا مطلب مناکیر نقل؟ خود ثقہ ہے, مناکیر نقل کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی اگر کوئی شخص منکر حدیث نقل کرتا ہے اور منکر مثلا جھوٹی احادیث ہیں, وہ ثقہ نہیں ہو سکتا. پھر تو
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ مناکیر کا مطلب ہے متفردات. وہ مناکیر نقل کرتا ہے، ناشنا حدیث نقل کرتا ہے، دوسروں کو نہیں معلوم. یہ کوئی جرح نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسے حدیث جو دوسروں کے ہاں مشہور نہیں ہے، مثلا متعصب ہیں علماء یا وغیرہ وغیرہ، یا ڈرتے ہیں حکومتوں سے، لوگوں سے، عوام سے ڈرتے ہیں، وہ حدیث نقل نہیں کرتا. یہ ایک شخص نقل کرتا ہے، وہ محدثین کے لیے وہ حدیث منکر ہے، ناشنا ہے، لیکن وہ شخص اس سے ثقہ نہیں بنتا، جھوٹا نہیں بنتا، ضعیف نہیں بنتا، اور یہ کوئی جرح نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، احمد ابن عتاب المروزی، اچھا، احمد ابن سعید ابن معدان نے کہا شیخ صالح، یہ اچھا آدمی ہے، روى الفضائل والمناکیر، اس نے فضائل بھی روایت کیے اور بعض مناکیر بھی روایت کیے. قلت من كان ما كان كل من روى المناکیر يضعف، جو بھی مناکیر روایت کرتا ہے اس کو تضعیف نہیں ہوتی، مناکیر روایت کرنے سے کوئی تضعیف نہیں ہوتی، بلے اس کی یہ کوئی جرح نہیں ہے کہ اس سے یہ ضعیف بن جائے. اچھا، تو یہ منکر الحدیث ہم نے ثابت کیا کہ منکر الحدیث یہ کوئی جرح نہیں ہے. منکر الحدیث یعنی متفرد بالحدیث. اب آتے ہیں ان کی اگلی بات کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ جرح مفسر ہے، جرح کیا بولا آپ نے؟ اگر جرح مبہم ہے اس کے لیے کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے یہ بولا ہے کہ اس کی تعدیل دکھائیں آپ، تعدیل مفسر، جیسے آپ نے دعویٰ کیا کہ اس کے لیے جرح مفسر لاؤ، آپ تعدیل مفسر لائیں، اس کی ثابت کریں. دیکھیں عزیزو، اس کا ذات اچھا اب سنیے اچھی طرح سے عزیزو، اچھی طرح سے سن لیے کہ ان کو حدیث کا قواعد بالکل نہیں معلوم اس شخص کو. تعدیل کے لیے علماء کا مشہور قول یہ بلکہ اجماع ہے، تعدیل کے لیے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. جرح کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے، جرح کے لیے، تضعیف کے لیے اس کی یہ تفسیر کی ضرورت ہے. ملاحظہ فرمائیں کتاب الکفایہ، تعدیل ہے ہی نہیں تو آپ کہتے ہیں تفصیل کی ضرورت نہیں. تعدیل تو آپ اپنا سوال آپ نے بدل دیا نا. سوال دو قسم کے ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ اس کے لیے اس کے جرح مفسر اگر نہیں ہے تو تعدیل مفسر نہیں. پہلے تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ اس کی پہلے تعدیل لاؤ اور تعدیل مفسر بھی لاؤ، اور اگر تعدیل مبہم ہو اور جرح بھی مبہم ہو تو جرح مقدم ہوتی ہے. یہ بولا ہے میں نے. اور میں نے یہ بھی ساتھ بولا، یہ بھی ساتھ یاد رکھ لیں، میں نے ساتھ یہ بھی بولا ہے کہ اگر کوئی امام جو ہے کسی کی عدالت کسی راوی کی مشہور ہو جائے، وہ ثقہ ہو، امام ہو، عادل ہو، اور دوسرا کوئی امام اس کے اوپر جرح کرے تو اس سے سبب جرح جو ہے تفسیر جرح مفسر کا مطالبہ کیا جائے گا، نہ کہ جس کی تعدیل نہ ہو اس کے بارے میں کہا جائے یاری صاحب کی طرح کہ جرح مفسر لاؤ، جرح مفسر لاؤ، جرح مفسر لاؤ. لاؤ آپ، اچھی بات ہے. تو کہنے اچھا مجھے نہیں معلوم کہ کس راوی کی بات ہو رہی ہے، مجھے نہیں معلوم کس راوی کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسا راوی ہے جس کے متعلق جرح کیا گیا ہے، دیکھیں میرے بھائی مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کس راوی کے متعلق بات کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسا راوی ہے کہ اس کی جرح آپ لوگوں نے کی ہے، کہتے ہیں کہ میمون کے کہہ دیں کہ فلانی راوی جو ہے وہ کیا ہے، وہ ضعیف ہے، تو یہ مسموع نہیں ہے عزیزو، یہ مسموع نہیں. فلانی راوی مثلا اس کی حدیث کو نہیں مانتے، لیس بشیء، لا شیء، وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس طرح کے عبارات یہ مسموع نہیں ہے. اس کے متعلق ہم کہیں گے کہ اس کے لیے آپ جو ہیں جرح مفسر لے کے آؤ. اگر وہ شخص آپ تعدیل لاؤ، ہم جرح لائیں گے، آپ تعدیل لاؤ اس کی. دیکھیں میرے پاس اس حدیث کے کئی طرق ہیں، ایک طریق تو منحصر تو نہیں ہے. میمون کی تعدیل لاؤ، میمون کی تعدیل لاؤ آپ، اور تعدیل مفسر لاؤ. ٹھیک ہے، آپ جو ہے آپ لائن پر رہے ہیں، میں میمون کی تعدیل لے کے آتا ہوں، مجھے ٹائم دے دیں. اس طرح تو نہیں ہوتی کہ میمون کی تعدیل لے کے آؤ. ٹھیک ہے، یہ پھر یہاں اس کو چھوڑ دیں، اگلے سوال کی طرف چلے جاتے ہیں. نہیں، آپ لائن پر رہیں، آپ لائن تعدیل لائیں اور تعدیل مفسر لائیں. دیکھیں آپ کو پتا ہے اگر ایک حدیث کے کئی طرق ہیں اس کے لیے کی طرح میں آؤں گا. پہلے اس کی تعدیل لائیں آپ، پہلے اس کی لائیں، پھر جھوٹا نہیں لینا. ابھی تو یہ جو آپ نے اوپن جمیلہ کی بات کی ہے وہ بھی طرز ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں. آپ محمود کی طرف آئیں، اس کی تعدیل لاؤ، پہلے تعدیل مفسر لاؤ. جیسے آپ نے مفسر کی بات کی ہے نا، اب لاؤ تعدیل مفسر. تعدیل مفصل کی ضرورت نہیں ہوتی. اجازت دیں میں پہلے آپ کے قاعدے کے پرچے اڑا دوں. یہ کہہ رہا ہے کہ تعدیل مفسر لے کے آؤ. عزیزو یہ کتاب الکفایہ. چپ کریں منیر بھائی چپ کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی آ گئے.
ملاحظہ فرمائے کتاب الکفایہ فی علم الروایہ. یہ آپ نے بولا ہے قاعدہ کہ مفسر لاؤ اپنی بات. اب سنو جرح میرا یہی ہے کہ یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں عزیزو، یہ نہ کوئی حدیث ہے، نہ قرآن ہے، نہ روایت ہے. ان لوگوں نے اپنے سے قواعد بنا دی ہے کہ فلان جگہ پہ جرح مفصل چاہیے، فلان پہ نہیں چاہیے. تو حضرت عمر کے اوپر آپ نے حضرت عمر کے اوپر جو ہے تان بنا دیا. قرآن حدیث تو نہیں ہے یہ، وہ خود اس نے بنایا، وہ بھاگ گیا. آپ نے بنایا، آپ کے علماء نے لایا، وہ آپ کے علماء نے نقل کیا نا، میں نے تو نہیں بنایا. آپ کے علماء نے نقل کیا. سارے شیعہ کٹے ہو جاؤ، میمون کی تعدیل لاؤ، قرض ہے تمہارے اوپر، لاؤ تعدیل مفسر بھی لاؤ. ابھی سنو بھائی، پہلے یہ قاعدہ ان کا باطل ہے کہ راوی کے لیے تعدیل مفسر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا قاعدہ باطل ہے. آپ نے کہا کہ جرح مفسر لاؤ، آپ کا قاعدہ ہے، کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو پھر سنو. اوکے، یہ کتاب ہے کتاب الکفایہ فی علم الروایہ، تالیف الحافظ بلے ابو بکر البغدادی، صاحب تاریخ مدینہ السلام. یہ بہت مشہور معروف کتاب ہے علم الحدیث میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 108 میں سمعت الحافظ ابو الطیب طاہر ابن عبداللہ ابن طاہر الطبری یقول لا يقبل الجرح الا مفسرا. میرے استاد فرماتے تھے کہ جرح مقبول نہیں ہے مگر یہ کہ مفسر ہو. مفسر سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ بتا دیا، اس طرح نہیں ہوتی کہ فلانی ضعیف ہے، نہیں، بتاؤ کہ کیوں ضعیف ہے. فلانی لیس بشیء، وہ کچھ بھی نہیں ہے، بتاؤ کیوں کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا تفسیر بتاؤ. ٹھیک ہے نا. جرح میں ولیس قول اصحاب الحدیث فلان ضعیف وفلان لیس بشیء مما یوجب جرحہ ورد خبرہ. اگر کوئی عالم حدیث کہہ دے کہ فلانی ضعیف ہے یا فلانی کچھ بھی نہیں ہے، لیس بشیء، یہ جرح ہے ہی نہیں، اور یہ سبب نہیں ہے کہ اس کی خبر کو رد کریں. وانما كان كذلك لان الناس اختلفوا فيما يفسق به. کیونکہ فسق کیا ہے؟ فسق کیا ہے؟ یہ ایک ہر عالم کا اجتہاد اور ہے. آپ کسی شخص کو ضعیف مانتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ یہ وجہ ضعف آپ کے نزدیک شاید وجہ ضعف ہے، میرے نزدیک شاید وہ وجہ ضعف نہ ہو، تم وجہ ضعف بتاؤ. ٹھیک ہے نا. یہ علماء کے عقائد فسق میں اور ضعف میں یہ مختلف ہوتے ہیں، تو ضعف کی وجہ کیا ہے یہ بتا دیا کرو. وكذلك اذا شهد اچھا قلت وهذا القول هو الصواب عندنا واليه ذهب الائمه من حفاظ الحديث. یہی قول صحیح ہے کہ جرح، اگر میں نے جرح مفسر کا مطالبہ کیا ہے تو یہ علماء کے نزدیک ثواب ہے، اور یہی مذہب ہے کس کا؟ حفاظ حدیث کا، مثل محمد بن اسماعیل البخاری و مسلم بن الحجاج النشابوری وغیرہ، ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جرح کے لیے تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا جواب دوں؟ نہیں ابھی ختم نہیں ہوا، نہیں ابھی ختم نہیں ہوا نا، ابھی تعدیل کے لیے ابھی آتے ہیں. بولیں. یہ کتاب ہے کتاب علوم الحدیث لابن الصلاح الشہرزوری، تحقیق الشیخ نور الدین عطر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے الثالثة التعدیل مقبول من غیر ذکر سببه على المذهب الصحیح المشہور. تعدیل مقبول ہے من غیر ذکر سببی. تعدیل جو ہے، تعدیل کے لیے سبب کی ضرورت نہیں ہوتی. فلانی سچا آدمی ہے، اب سبب بیان کروں کیوں سچا ہے. فلانی ثقہ آدمی ہے، سبب بیان کروں کیوں، اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی. اتنا شہادت دے دو کہ ثقہ ہے، شہادت دے دو کہ سچا ہے، اب سبب بیان کرو کہ وہ سچا ہے، یہ اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی. مذہب صحیح یہی ہے لأن اسبابہ کثیرہ یصعب ذکرھا، کیونکہ اس کے اسباب بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ فلانی شخص کیوں باتقوا ہے، کہ فلانی اللہ سے ڈرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. اس کے سبب بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، اس کا ذکر کرنا مشکل ہوتا ہے، ان سب کا ذکر کرنا، اور ان سب کا ذکر بھی نہیں ہوا ہے. اچھا واما الجرح فانه لا يقبل الا مفسرا مبين السبب. اما جرح اس طرح نہیں ہے، جرح کے لیے تبیین کی ضرورت ہے، تفسیر کی ضرورت ہے کہ فلانی ضعیف ہے تو اس کی دلیل کیا ہے. لان الناس يختلفون فيما يجرح وفيما لا يجرح. کیونکہ جو جرح یا ضعف کی سبب کیا ہے اس میں اختلاف ہے. بھئی جو چیز کو آپ ضعف سمجھتے ہیں میرے نزدیک وہ ضعف نہیں ہے، جو چیز کو آپ بھلے جرح سمجھتے ہیں میرے نزدیک جرح نہیں ہے، تو اس سبب کو ذکر کرو. تو پتہ یہ چلا میرے معزز ناظرین کہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ تم جرح کے لیے میں نے اگر مطالبہ کیا ہے کہ تفصیل سے ذکر کرو، میرا حق ہے، علماء کا مذہب یہی ہے. اور تعدیل کے لیے جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تفصیل تعدیل مفصل لے کے آؤ، یہ ان کی جہالت پہ دلالت کرتی ہے. اور بولو بھائی. ٹھیک ہے، اب رک جائے، میری بات سنیں.
آپ نے یہ جو بولا ہے نا، یہ تعدیل کے اسباب بیان نہیں ہوتے کہ وہ بہت سارے ہوتے ہیں، یہی بولا ہے آپ نے. بات یہ ہے کہ اس کی تعدیل آپ کے کو عالم نے ثابت بولا. کرو. ہاں خیر تو جائیں آپ، پہلے خیر جائیں. اب ہاں خیر یہ دوسرا سوال ہے، جائیں. یہ دوسرا سوال ہے صبر بھائی. کریں. پہلا اب پہلا صبر آپ کا کریں سوال نا. یہ تھا، اب پہلا آپ کا صبر سوال یہ کریں. تھا اب کہ اس کی یہ تعدیل بیماری ہے، مفصل بیان یہ کرو. بیماری ہے. تعدیل ثابت کر پہلے اس کی، پہلے تعدیل اس کی ثابت کر میمون کی. جب اس کی تعدیل ہی نہیں ہے پھر کہتے ہیں کہ تعدیل بہت ساری ہو تو پھر سبب بیان نہیں ہوتے. اس کی ہے ہی وہ تو پلے ہی کھ نہیں. یاری صاحب تن کے اگے لے کے آ رہے ہیں، انج نہیں ہوندا. پہلے تعدیل ثابت کرے پھر مفسر کی طرف آ جائیں پھر. اور یہ جو آپ نے اور قاعدہ بیان کیا کہ ایسا راوی کہ جس کی عدالت مشہور ہو جائے، میں نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا، جو جس کی عدالت مشہور ہو، جو سکہ ہو، جو امام ہو، عالم ہو، اس پر کوئی دوسرا امام جرا کرے گا تو اس سے پوچھا جائے گا تو نے سکہ کے اوپر اور کیوں وہاں جرا سے کی ہے. کوئی کتاب بھی دکھاؤ نا، ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی. جس کی تعدیل نہیں ہے اس کی تعدیل لا ایران عراق اوکے سارا اوکے اس کی سمجھ گیا، آپ کا سمجھ گیا نا. اس پہ آپ جرح کیا ہے میمون پہ؟ آپ کہہ رہے ہیں میمون پہ جرح ہے. میمون پہ کون سے جرح ہے؟ یہ امام میمون پہ احمد کیا نے کی جرح ہے، ہے؟ آپ نے خود. یہ تہذیب الکمال میں امام مزی نے جو نقل کی ہے کہ امام احمد کہتے ہیں کہ اس کی حدیث میں لاکیر ہے، یہ جرح ہے. آپ تعدیل یہ لاؤ، جرح ہم نے ثابت کیا کہ مناکیر جرح ہے ہی نہیں، ہم نے دکھا دیا. آپ مزید بولو. تعدیل لاؤ تعدیل اچھی لاؤ. بات ہے، جاری تم صاحب لائن پہ آپ رہو، جاری تم لائن پہ رہو، تم لائن پہ رہو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں تعدیل لے کے آتا ہوں. اس طرح نہیں ہوتی تعدیل لے کے آنا کہ بھائی کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی آپ نے 2-3 منٹ لگتا ہے نہیں لگتا ہے ایک کام پہ؟ 2-3 منٹ لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ ابھی تم میں نکالیں کہہ دوں فلانی راوی کا تم لے کے آؤ، او بھائی اس میں 2-3 منٹ لگتے ہیں کتاب نکالنے میں. 2-3 کم از کم 2-3 منٹ لگتے ہیں. اگر تم عاقل آدمی ہو، پاگل نہیں ہو تو اس میں لگتے ہیں. تو آپ تیار جاؤ، لائن پہ تیار جاؤ، ٹھیک ہے نا. جب میں نے کتاب کا نام لیا تھا کہ مسند بازار میں روایت ہے تو آپ نے بولا تھا جھوٹ بولتے ہو. میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ جھوٹ بولتے، آپ نکالیں. وہ آپ ہم نے آپ کی میرے طرف عربی اسپیچ سے نکالا ہوگا نا. مجھے نہیں لگتا کہ میں نے نکالا مجھے ہے. کہاں سے نکالا ہے؟ کی تو آپ عربی بولیں، فارسی بولیں، انگلش میں بولیں. بولا تو ایک آپ نے. حدیث، پھر ایک حدیث کے اگر کئی ایک طرق ہیں، ایک حدیث کے 3 مختلف طرق ہیں، مختلف اصحاب سے راوی ہے. ابو بریدہ سے روایت ہے، ابن عباس سے روایت ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے. مختلف طرق ہیں. اگر ایک طریق میں اگر جہالت ہو بھی ہو نا، اگر جیسے آپ ادعا کر رہے ہیں اس پہ کوئی وہ نہیں پڑتا، مشکل نہیں پڑتا. میں اس پہ بھی کلام کر سکتا ہوں، میں اس پہ بھی کروں گا. اس ایک کٹا تے کاٹنا تواڈے کول ہی نہیں نکلن لگیا جڑا تسا اوکے جھوٹ اوکے بولے. ابھی تم تیار جاؤ، میں 2 لائن لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ملا دیں گے، ٹھیک ہے نا. مجھے 4-5 منٹ دے دو، میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس شخص کی کیا ہے، میں نے اس کے مطلب کیا بولا. میں اپنے نوٹس دیکھ لوں. اوکے تھینک یو، کیا دیکھ لیں؟ تھینک یو. آپ نہیں 4-5 منٹ کے بعد فون کریں. نہیں بھاگ رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں. اوکے میں بھاگ نہیں رہا، آپ تیار جائیں. اوکے میں تبھی ایک منٹ. حدیث المختارہ جو آپ نے روایت پیش کی تھی اس میں بھی علوان بن داود جو ہے وہ منکر الحدیث ہے. آپ نے کہا تھا آپ نے نیلی پیلی کتاب دیکھی ہے حدیث المختارہ، آپ نے نہیں دیکھی تھی، وہ تو طبرانی کی سند ہے. آپ نے دیکھی ہوتی تو آپ طبرانی کا نام لیتے. آپ خلط کر رہے ہیں، مختلف احادیث میں خلط کر رہے ہیں بھائی اس طرح علمی بحث اس طرح. آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے جھوٹ بولا. آپ نے مجھے نیلی پیلی کیوں کہا ہے؟ نیلی پیلی کتاب کا کیوں کہا ہے آپ نے؟ اس میں منکر الحدیث ہے علوان بن داود. اس لیے کہا تھا کہ آپ نے کتاب دیکھا ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ حدیث نہیں ہے، آپ کہہ رہے تھے کتاب دیکھے بغیر. میں نے پوچھا تھا آپ نے کتاب دیکھی ہے، آپ نے نہیں کہا آپ نے دیکھی ہے. تو کتاب دیکھے بغیر آپ کتاب دیکھ کے آئے. آپ نے غلط کیا نواز. آپ نے کیوں نہیں طبرانی کی سند پڑھی؟ آپ نے طبرانی کی سند وہاں سے تھینک یو. آپ نے بھی نہیں دیکھی تھی. کس کی طبرانی کی سند؟ کہاں پر کس بحث میں کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے طبرانی کی سند نہیں پڑھی؟ کتاب ہے احادیث المختارہ کتاب جو ہے، اس میں سند طبرانی کی تھی. یہ اصل روایت طبرانی کی تھی. کس حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ کس حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ حدیث ہے جو ابو بکر صدیق کے خلاف ہے اور آپ نے اس کو بیان کیا. جھوٹ بولا ہے آپ نے. اس طرح نہیں ہوتا. ابو بکر کے خلاف میں نے 10 حدیث پڑھی ہے. کس حدیث کی بات کر رہے ہو؟ آپ نے جھوٹ بکا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف. آپ نے میرے سے ابھی بدتمیزی کیا. آپ نے میرے سے بدتمیزی کیا. ابھی معافی مانگو، ابھی معافی مانگو، فوراً معافی مانگو. میں نے آپ سے بدتمیزی نہیں کیا. آپ پہلے معافی مانگو. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر الزام لگایا ہے. اوکے میں نے نہیں مانگتا. میں نے جو ابو بکر کے خلاف نقل کیا ہے میں نے آپ کے کتب سے نقل کیا. بس ختم بات. مولوی صاحب آپ جھوٹے آدمی ہیں، آپ یہاں پہ گالی دینے کے لیے آئے. میں نہیں چاہتا کہ گالی کروں. آپ کو غصہ ہے، آپ جلے ہوئے آدمی ہیں، آپ کو غصہ ہے، آپ میں بغض ہے، آپ جلے ہوئے آدمی، آپ جل رہے ہیں.
آپ کی بےعزتی ہوگی پہلے نشستوں میں. وہ اب مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آپ نے کال کیا تھا اس کے متعلق، ابو بکر میں شرک ہے اس کے متعلق، وہ آپ کے بخاری نے نقل کیا ہے، وہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، وہ آپ کے کتاب المفرد میں طبرانی نے بھی نقل کیا ہے، کئی طرق سے نقل کیا ہے، اور اس نے بھی نقل کیا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. طبرانی نے بھی نقل کیا ہے، اور مختارہ میں مقدسی نے بھی نقل کیا. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بک رہا ہوں، تو سب نے دیکھا کہ آپ نے مجھے گالی دی. عزیزو یہاں پہ یاد رکھو، جو بھی یہاں پہ گالی دے گا، بے احترامی کرے گا، ہم یہاں پہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ ایک دوسرے کو گالی دے دیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ پیار سے محبت سے بات کریں. جو شخص غصے میں ہے وہ پلیز وہ یہاں پہ کال نہ کرے. جو شخص یہاں پہ آ کر مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا ہے، مجھے گالی دینا چاہتا ہے، وہ پہلے اپنا غصہ اتار دے، کیونکہ مجھ سے بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ 10,000 لوگ مزید جو دیکھ رہے ہیں ان سے بات ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ یہاں پہ لائیو دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ بعد میں دیکھیں گے اس کو، یعنی 10,000 لوگ یہاں پہ اس پروگرام کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ یہاں پہ کوئی کیونکہ آپ مجھے گالی دیں گے تو جس طرح آپ کی گفتگو کا انداز ہوگا، ہو سکتا ہے میرے گفتگو کا انداز بھی بدل جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے گفتگو کا انداز بدل جائے. جب تک آپ یہاں پر منیر صاحب، جب تک آپ یہاں پہ تمیز سے بات کریں گے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سوال کریں کہ فلانی راوی کی تعدیل نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو میں کہہ دوں گا کہ نہیں ہے، اگر ہے تو میں دکھاؤں گا. ٹھیک ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ ادھر آ کے ہمیں گالی دے دیں. پلیز. تھینک یو سر.